الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. میرے عزیزوں، خداوند قدوس نے کلام اللہ شریف کی اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ نہ ہمارا یہ مال اور اولاد ہمارے کام آنے والی ہے. ہمارے کام آنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے. ذکر مین چیز ہے اور ذکر کے ذریعے سے انسان اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اور ذکر کرنے سے انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے. خانقاہوں کے اندر جتنے بھی اللہ کے عاشق اور دیوانے ہیں وہ اپنی توجہات کے ذریعے سے انسان کے دل کو زندہ کر دیتے ہیں، اور اپنی توجہات سے جو انسان کا نفس ہوتا ہے اس کو مار دیتے ہیں. میرے عزیزوں، ہم دنیا کے اندر رہ کر کتنا بھی قرآن پڑھ لے، کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، کتنا بھی ذکر کر لے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دل صاف ہوتا ہے، اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، قرآن بھی پڑھنا چاہیے، نماز بھی پڑھنی چاہیے. لیکن خانقاہوں کے اندر جب توجہات دل پہ ڈالی جاتی ہے تو اس سے دل زندہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو شیخ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی توجہات سے جو لوگ خانقاہوں کے اندر آتے ہیں ان کے اوپر توجہات ڈالتے ہیں تو ان کا دل زندہ ہو جاتا ہے اور نفس کو مارتے ہیں. ورنہ جب یہ نفس طاقتور ہو جاتا ہے اور قوی ہو جاتا ہے تو طرح طرح کے وسوسے اس کے اندر ڈالتا ہے، شیطان اس کا ساتھ دیتا ہے اور انسان کو منزل مقصود سے دور ہٹا دیتا ہے. ہمارا مقصد دنیا کے اندر آنے کا یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، اس کا انس حاصل ہو جائے، اس کی معیت حاصل ہو جائے. ہمارا مقصد یہی ہے، اور ہم نے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں جوڑا، اس کا قرب حاصل نہیں کرا، اس کا انس ہمیں نہیں ملا، اس کی معیت ہمیں نہیں ملی، تو ہمارا یہاں آنا بے مقصد ہے. ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات، کہ کسی طریقے سے ہم اللہ سے جڑ جائے، ہم اللہ کے دیوانے بن جائے، ہم اللہ کے عاشق بن جائے. اور مرید کے دو کام ہوتے ہیں کہ وہ اپنے شیخ سے محبت رکھے اور جس بات کو وہ سمجھائے اس کے اوپر عمل کرے. اگر وہ خانقاہوں کے اندر آ کر اپنی منمانی زندگی گزارے گا تو اس کو فیض حاصل نہیں ہوگا. تو شیخ سے محبت رکھے اور اس کی اطاعت کرے، اور سنتوں کو مضبوط پکڑ لے. ہمارا کام جو بھی دنیا کے اندر ہونا چاہیے وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی ہے اور کیسا ساتھ دیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد عقیل جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے اسلام لانے سے بہت خوشی ہوئی ہے.
کہ ایک تو تم مسلمان ہوئے اور دوسرے ہمارے بھائی ہو۔ تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے کہتے تھے تو وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے اس کام کو کر لوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ گھوڑا تیار کرو۔ انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تم ٹھہرو، ان سے آگے بڑھ کر گھوڑا تیار کیا۔ ایک مرتبہ جمعے کے دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے اندر آئے اور مسجد کی صفائی کی اور اگلی صف میں بیٹھ گئے۔ محمد عقیل آئے اور کہا کہ تم یہاں سے کھڑے ہو جاؤ اور پیچھے ہٹو۔ ان کو پیچھے ہٹاتے ہٹاتے ساتویں صف میں لے گئے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے شہزادے، میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہاں بیٹھ جاؤ۔ اس کام کو کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے۔ جب جمعے سے فارغ ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور جا کے شکایت کی کہ عقیل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے الجھتا رہتا ہے۔ آج اس نے یہ کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہلی صف میں بیٹھے تھے، وہاں سے ان کو اٹھا کر ساتویں صف میں لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ نہ بتا، یہ بتا کہ صدیق نے پھر کیا کہا۔ مجھے عقیل کی بات نہ بتا بلکہ صدیق کی بات بتا کہ صدیق نے کیا کہا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا اور وہ خاموشی کے ساتھ ساتویں صف میں پہنچ گئے اور کہنے لگے اے شہزادے، اگر آپ چاہیں تو میں یہاں بیٹھ جاؤں۔ تو انہوں نے ساتویں صف میں جا کے جمعے کی نماز ادا کی ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بلا لیا اور محمد عقیل کو بھی بلا لیا، اور بلانے کے بعد کہا کہ بیٹا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب مکے کے اندر کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا تھا، لوگ دشمناگی پہ تھے اور تلوار نکال کر مجھے مارنے کے لیے آتے تھے، تو سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کر میدان میں کود جاتے تھے کہ پہلے مجھے مار دو، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جانے دوں گا۔ غار ثور کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی کھانا پکا کر وہاں پہنچاتی تھی۔ غار ثور کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا بکری کا دودھ لے کر وہاں جاتا تھا، اور جس مسجد کے اندر تم بیٹھے ہو اس مسجد کی سب سے پہلی رقم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے دی ہے۔ اور میرا یہ یاد ہے کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے مال نے مجھے دیا۔ جب کہیں سے کوئی مال آتا تھا تو میں اس کو خرچ کرتا تھا اور یہ سوچتا تھا یہ بیگانہ مال ہے، لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مال میرے پاس آتا تھا تو میں یہ سوچ کر خرچ کرتا تھا کہ یہ مال میرا اپنا مال ہے۔ اور جس نے میرے اوپر کوئی احسان کیا ہے میں نے سب کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ کہ جب سے انہوں نے ایمان قبول کیا ہے، لا الہ الا اللہ سے لے کے غار تک، اور غار سے تبوک، حنین، احد ساری جگہوں میں میرے ساتھ رہے ہیں، ساری جگہ لڑی ہے۔ جتنا ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اتنا کسی نے نہیں دیا ہے،
جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج میں صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا اور اپنا گھر کا آدھا مال لے کر آگے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی گھر میں موجود تھا سب لے کر آ گئے، اور وہ مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ کر پیچھے ہٹ گئے اور پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بلایا اور کہا کہ صدیق کیا لائے ہو؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے پاس تھا میں لے آیا ہوں، گھر کیا چھوڑا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، صدیق سے حضرت عمر وہاں بھی نہیں پڑھ پائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا میں صدیق کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے جاؤں گا اور اللہ سے کہوں گا کہ اللہ اس کو میرے ساتھ جنت میں داخل کر۔ میرے عزیزوں، اتنی قربانی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ امام احمد بن حنبل کے دور کے اندر ایک نوجوان تھا، اس کو علم حاصل کرنے کا شوق ہوا، بڑے گھرانے کا تھا، تو پتہ لگا کہ بغداد کے اندر امام احمد بن حنبل احادیث پڑھاتے ہیں۔ احادیث پڑھنے کا شوق ہوا، سفر کیا، کشتی میں بیٹھ کر سوار ہوئے، راستے میں طوفان آ گیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی اور وہ ایک جزیرے کے پاس پہنچ گئی اور وہاں جا کر وہ کشتی ٹوٹ گئی۔ 1 مہینہ اس جزیرے کے اوپر گزارا اور وہاں پتے بھی چابے، بھوکے پیاسے بھی رہنا پڑا۔ جب 1 مہینے کے بعد موسم کچھ صحیح ہو گیا تو وہاں سے ایک کشتی لے کر سوار ہو کر بغداد پہنچے، تقریباً 2.5 مہینے میں بغداد پہنچے۔ وہاں جا کے پتہ لگا کہ امام احمد بن حنبل کا جو مدرسہ تھا وہ بند ہو گیا ہے، بادشاہ نے اس کو بند کرا دیا ہے۔ اب پریشان ہو گئے کہ علم کیسے حاصل کرے، طرح طرح کی تدبیریں سوچنے لگے۔ کبھی سوچنے لگے کہ میں ٹھیلے لگا کر سبزی بیچوں گا یا فلاں کام کروں گا، طرح طرح کے کام سوچتے رہے کہ امام احمد بن حنبل تک کیسے پہنچا جائے۔ تو ان کے دماغ کے اندر ایک تدبیر آئی کہ میں فقیر بنتا ہوں، اور ایک پیالہ لے کر مانگنا شروع کیا کہ میں اللہ کا فقیر ہوں اور میری مدد کیجیے۔ 3 گلی پہلے سے مانگنا شروع کیا اور ہر دروازے پر مانگتے رہے۔ جب امام احمد بن حنبل کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی تو وہ باہر نکل کر آئے اور 1 دینار ان کے پیالے میں ڈالنے لگے۔ آپ نے ان کا ہاتھ چوما اور کہا کہ حضرت میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ کوئی علم حاصل کرے، میرے پاس کوئی نہیں آ رہا، کہ حضرت آپ کی اجازت ہو تو میں روز بھیک مانگنے کے ذریعے سے آپ تک پہنچ جاؤں گا۔ آپ 5-10 منٹ جو بھی احادیث مجھے پڑھا دیں گے میں یاد کر کے آ جاؤں گا اور اگلے دن آپ کو سنا دوں گا۔ اس طرح انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ 2 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 2 سال کے بعد وقت بدلا، دوسرا بادشاہ آیا اور اس نے وہ پابندی ہٹا دی، اور امام احمد بن حنبل کے لیے جو جگہ درس دینے کی تھی اس سے بڑی جگہ بنا کر دی، اور پھر اس نوجوان نے بھی اپنے پھٹے پرانے کپڑے اتارے اور امامہ باندھا اور احادیث پڑھنے کے لیے امام احمد بن حنبل کی مجلس میں پہنچ گئے۔ تو پیچھے بیٹھ گئے، آپ نے اس کو قریب بلایا اور اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگے کہ لوگ تو احادیث پڑھنے کے لیے آتے تھے، تو احادیث مانگنے کے لیے مجھ سے آیا ہے۔ میں اوروں کو احادیث پڑھاؤں گا، اس کو اپنے سینے سے نکال کر دوں گا۔ میرے عزیزوں،
اب ایسے مرید اور ایسے شاگرد کہاں رکھے ہیں، ایسی محنت اور مجاہدے کرنے والے کہاں رکھے ہیں؟ میرے عزیزوں، آج بھی محنت کرو، مجاہدہ کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے تعلق جوڑو، تو انسان بہت آگے تک پہنچ سکتا ہے۔ ساری چیز محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کے اندر ایک بادشاہ گزرا ہے، سلطان، اس نے ایک شخص کو بلایا اور کہا کہ میری مرضی کے مطابق ایک مسجد تعمیر کر جو مجھے پسند آ جائے۔ اس مستری نے، اس راج نے، اس کاریگر نے ایک مسجد بہت خوبصورت بنائی۔ بادشاہ کو وہ پسند نہیں آئی اور اس نے اس مستری کا ہاتھ کاٹ دیا۔ وہ مستری، وہ راج، وہ مسجد بنانے والا اس کی شکایت لے کر قاضی کے دربار میں پہنچا اور جا کے بادشاہ کی شکایت کی۔ اس نے کہا کہ بتاؤ پوری بات کیا ہے، کہ پہلے یہ بتاؤ تم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو یا کسی بادشاہ کا کلمہ پڑھتے ہو؟ وہ لرز گیا، اس کی کرسی ہلنے لگی، جس کمرے میں بیٹھا تھا وہ کانپنے لگا کہ کیا کہہ رہے ہو، کہ پہلے بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو پھر اس نے شکایت کی کہ بادشاہ نے میرا ہاتھ کاٹا ہے۔ قاضی نے بادشاہ کو طلب کیا اور اسے بلا کر کہا کہ یہ بتا، جیسا خون اس کے اندر موجود ہے کہ تیرے اندر موجود نہیں، جیسا گوشت اس کا ہے کہ تیرا نہیں ہے، جیسی ہڈی اس کی ہے کہ تیری نہیں ہے، جیسا درد اس کو ہوتا ہے کہ تجھ کو نہیں ہوتا، کہ پھر اس نے یہ کیا حماقت کی ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ وہ سب میرے تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے ہو گیا ہے۔ تو قاضی نے حکم دیا کہ اس کو باہر لے کر جاؤ اور اس کا بھی ہاتھ کاٹ دو۔ تو بادشاہ مسکرانے لگا کہ معاملہ یہیں نمٹ جائے گا، کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو میں اس سے بچ جاؤں گا، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سامنے اپنا آپ کو نیچا کرتا ہوں۔ جب اس مزدور نے یہ حالت دیکھی تو اس نے قاضی سے کہا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، تو اس لیے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ محمود غزنوی ایک بہت بڑا بادشاہ ہندوستان کے اندر گزرا ہے۔ اس کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے شکایت کی کہ بادشاہ، میرے گھر کوئی نوجوان شاہی گھرانے کا جاتا ہے، میرے پاس کوئی مال و متاع تو ہے نہیں ہے، ہاں میری 4 بیٹیاں ہیں، میرے پاس عزت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور میں ایک ہندو ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ جب وہ نوجوان اب تیرے پاس کسی وقت بھی جائے، رات کا کچھ بھی ٹائم ہو، تو مجھے اس کی اطلاع دینا اور میں اس کا فیصلہ کروں گا۔ 2-3 دن کے بعد وہ عورت رات کو پھر آئی اور اس نے شکایت کی کہ بادشاہ، وہ نوجوان اپنے سپاہیوں کے ساتھ میرے گھر میں پہنچ گیا ہے اور وہ میری بیٹیوں کی طرف دیکھتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن عزت ہے۔ محمود غزنوی رات کو اس کے گھر پہنچ گیا اور جا کر جو لوگ اس کے ساتھ تھے ان سے کہا کہ یہ چراغ بجھا دو، اور چراغ بجھانے کے بعد اس نے اس نوجوان کی گردن اڑا دی، اور گردن اڑانے کے بعد اللہ کو سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور وہ کرنے کے بعد پھر وہ آیا اور اس نے کہا کہ چراغ جلا دو اور مجھے پانی لا کے دو اور کھانا لا کر دو۔ تو جو لوگ ساتھ تھے انہوں نے بادشاہ کو پانی لا کر دیا، تو بادشاہ نے تقریباً 2 جگ پانی پی لیا اور سوکھی روٹی کھائی۔ تو پھر اس بوڑھی عورت نے کہا کہ بادشاہ یہ تو بتا کہ تو نے چراغ بجھایا تھا اور اس کے بعد تو نے کیوں پانی مانگا اور کیوں کھانا کھایا؟ اس نے کہا کہ جب تو شکایت لے کر میرے پاس گئی تھی تو میں نے یہ فیصلہ کیا تھا
کہ جب تک نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا جب تک کہ میں اس کا فیصلہ نہ کر دوں۔ اور چراغ میں نے اس لیے بجھایا تھا کہ یہ جو نوجوان ہے، جو میرا بھانجا ہے، مجھے یہ خیال آیا کہیں روشنی ہوئی اور بہن کا چہرہ میرے سامنے آ گیا اور میرا ارادہ بدل نہ جائے۔ میری بہن کے لیے ایک ہی بیٹا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے صدیق اکبر کو نہیں دیکھا، میں نے عمر عثمان علی کو نہیں دیکھا، لیکن محمد کا یہ دین دیکھا ہے اور اس کا رنگ دیکھا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں توبہ کرتی ہوں اور تو مجھے کلمہ پڑھا دے، میری چاروں بیٹیاں بھی اور میں بھی مسلمان ہوتی ہوں۔ کہ میں نے بہت سنا ہے کہ میں حضرت فاطمہ کی قریب بنوں گی، اماں عائشہ کا پانی بنوں گی اور میں مسلمان ہوتی ہوں تو مجھے کلمہ پڑھا دے۔ انہوں نے توبہ استغفار کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگی۔ تو میرے عزیزوں، اس دین کی خاطر ہمارے بڑوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔